نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. یہ آیت کریمہ نماز کے متعلق ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کمی کو روکے گی. پچھلے جمعے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے اور آج کے تین جمعے نماز کے متعلق کی آیت کریمہ پڑھی ہے کہ مومنین کی معراج قرار دی گئی. الصلاۃ معراج المومنین، نماز کیا ہے؟ مومنین کی معراج. باقی جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں، باقی علاوہ جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں، وہ بذریعہ جبریل علیہ السلام یعنی وحی کی شکل حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، سوائے نماز ہے کہ نماز وہ فریضہ ہے. نماز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اتوں انسان اندازہ لگے کہ نماز کی اہمیت کس قدر اسلام کے اندر پاتی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 700 دفعہ قرآن مجید کے وچ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نماز کے متعلق حکم ارشاد فرمایا اور سینکڑوں کی تعداد کے وچ احادیث ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا کہ فرض نماز انسان نہ چھوڑے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو درداء، کہیں بھی حالت میں تو فرض نماز ہونا چاہیے، چاہے تیرے کو جلال کا ملے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کا بھی ہو جائے، بغیر شریف جو دیکھے نہیں تو نماز ہونا چاہیے. ایک انسان اندازہ لگے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کی دی ہے اتنا اہم ہے، اور جتنا وہ اہم ہے اتنا سا نماز کو غافل ہے. صحابہ کرام آدھے کہ کوئی بھی یہ جو کام کرنا ہے جن کو صحابہ کرام کفر سمجھتے ہوئے نا کہ اگر یہ عمل کرے سو یا یہ عمل نہ کرے سو تو دائرہ اسلام کو خارج تھی گئی سو سوائے نماز تھے. کہ صحابہ کرام یہ چیزوں کے یقین رکھے دیں کہ جڑا شخص جان بوجھ کے فرض نماز کو ترک کر دیتے چھوڑ دیتے تو انہیں تو بھی عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام کو خارج تھی دیتے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس علاوہ کثیر کتب حدیثہ دے وچ شامل ہے. یہ حدیث آئی ہے کتب حدیث دے وچ. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرا دل کرے کہ میں لکڑیاں اکٹھا کرا تو بعد ول میں بھال آوا جنہیں بھاگ بچ بجے ول میں ایک شخص کو آقا کے ون کے اذان دے کے تو گھرہ دے وچ دیکھ او تو بعد ول میں خود چل کے بجا. اور جڑے لوگ نماز جماعت میں شامل تھی ان واسطے نہیں ہے، فرض نماز پڑھنے واسطے جماعت میں جڑے شریک تھی ان واسطے نہیں ہے، تو میرا دل آپ دے کہ ان گھروں کو میں بھال آ رہا ہوں، ان گھروں کو میں بھال آ
فرض نماز کو ادا کرنے واسطے جماعت وچ بغیر کئی عذر کے شریک نہیں تھی. شرعی عذر وہ چیز ہے کہ انسان بیمار تھی میں نے چلن پھرن کے قابل نہیں رہا. شرعی عذر وہی چیز ہے بغیر کئی عذر کے جان بوجھ کے اگر کوئی شخص جماعت دے وچ حضور نے نماز نکالنے کی جماعت نکال کے کی کہ اگر کوئی شخص جماعت دے وچ شریک تھی من واسطے نہیں ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے گھر پورا مال آ رحمت للعالمین. دشمنوں کے بھی کرم کرے دینا لیکن اپنی امت کو حضور کو علم ہے قیامت تک جانتے ہیں کہ میری امت یہ فرض تو کتنا غافل تھی ویسے. تو کوشش کرو نماز کے عادی پڑھو. یہ کے علاوہ کوئی انسان کا چارہ کام نہیں کی سکتا. اور یہ حدیث شریف کے وچ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ کہ قیامت والے دن سب تو پہلی چیز کے متعلق جڑا سوال کیتا ہوئے سے اللہ تعالیٰ پہلی چیز کے متعلق جڑا انسان کو سوال کرے سے وہ کیا ہو سے وہ نماز کے متعلق ہو سے. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نماز دے وچ انسان کامیاب تھی گیا تو وہ انجہا وہ کامیاب تھی ویسے. یعنی نماز دے وچ اگر انہیں فرائض پورے اور وہ زندگی دے وچ نماز ادا کرے نہ رہ گئے اگر نماز چھوٹی تو وہ قضا کر کے دے سے اگر یہ حساب کتاب دے وچ اگر پورا تھی گیا تو فرمایا کہ وہ کامیاب تھی ویسے. یعنی باقی معاملات دے وچ وہ شخص کامیاب تھی ویسے. لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر یہ پہلی چیز دے وچ اگر انسان ناکام تھی گیا جو چیز پہلی تولی میں سے پہلی چیز کا حساب کتاب نہ کتاب جیسے نماز کے متعلق اگر ہندے میں انسان ادھورا رہ گیا اور انہیں کمی رہ گئی تو فرمایا کہ وہ کیا ہے وہ نقصان ہونے سے وہ ناکام تھی سے اور نقصان ہونے سے. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم ہے کہ اس کو ادا کیے بغیر انسان کامیاب نہیں تھی سکتا. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی کا ترقی کا دار و مدار مسلمان واسطے کو نماز دینا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا دینا ہے. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا کہ جڑا شخص میرے ذکر کو روح گردانی کرے دے کنی کرے دے فرمایا کہ ان کی معیشت کو میں تنگ کر دینا چاہے جتنا ان کی آمدنی کیوں نہ ہوئے ان کے حالات جڑے نا بلا بھی دیگر کو رہتے ہیں پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. وجہ انہیں کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو غافل ہوگی. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور چاہے آخرت کی زندگی ہے یہ کامیابی کا دار و مدار وہ کیا ہے وہ نماز زندگی ہے. نماز کو بغیر کوئی چارہ کار نہیں. یہ تو اندازہ لاؤ کہ جڑے منافقین بھی ہیں نا منافقین وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں. یعنی جنہاں دل نال آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ کہنا پڑیا ہے ذہنی طور پہ دکھلاوے دی طور پہ کلمہ پڑیا ہے وہ لوگ بھی نماز کرنا چھوڑے گئے نماز میں شریک تھی نہیں آتے. اصل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے باوجود مسیح کا سارے خالی ہے. اصل لوگ نماز پڑھتے ہیں غفلت کا شکار ہے. نماز کی کوئی فکری کیسے کرے تھے نماز کی اہمیت سمجھتے کیسے اساتذہ بس اپنی مرضی کے مطابق بس زندگی گزارو قیامت والے نہیں لکھا ویسے اللہ تعالیٰ بخشتے سے جڑی چیز کا ذمہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتے کہ کوئی بھی جاندار چیز کا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها فرمایا کہ کوئی جانور کوئی چوپایا کوئی چلن والی چیز زمین کے اوپر ہے نہیں اللہ تعالیٰ پر ملا ہے لیکن کیا ہے آپ نے ذمہ کرم کو رزق دیتا ہوا ہے. یہ تو اسباب انسان واسطے بڑھائے ہوئے باقی چیزیں واسطے بڑھائے ہوئے کہ انہیں اسباب کی وجہ تو انسان کو رزق ملتے ہیں. اگر اسباب بھی اختیار نہ کرے بل بھی انسان تک رزق پہنچے. مولا علی کو پوچھا گیا کہ اگر انسان ایک غار کے وچ بند ہوئے کیا اتھا بھی انسان کو رزق پہنچے؟ فرمایا کہ ہاں. پوچھا گیا کی میں؟ فرمایا کہ جنہیں موت اتھا آ سکتی میں رزق بھی اتھا آ سکتی. تو جیڑی چیز کا ذمہ کرم اللہ تعالیٰ نے کیتا ہوا ہے رزق کا روزی کا اندے بارے ایسا سرگرداں رہ پہنے ہیں اندے بارے ایسا اپنا آرام سکون سب کچھ تباہ کر لیندے ہیں. اور کتنے ہی قرآن و حدیث دے وچ یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ بس کلمہ پڑھ کے اور کیا
سارے لوگ بخشنے سن وہ دی کوئی فکر ہی نہیں ان کے متعلق ایسا سوچے نہیں کیسے اور خاص طور پہ اپنی اولاد کے متعلق یہ اولاد کے متعلق انسان کتنا کوشش کریں گے کتنا کاوش کریں گے کتنا اپنا آرام سکون برباد کرنے دیں تباہ کرنے دیں کتنا پیسہ خرچ کریں دیں لاکھوں پیسہ خرچ کرنے دیں یونیورسٹی اور کالج فیساں بھرتے ہوئے بھی کیا ہے ساری اولاد کا مستقبل فیوچر سارا بن ویسے اولاد کا فیوچر بن ویسے کتنا فیوچر ہے 30 سال 40 سال 50 سال زیادہ تو زیادہ وہ تو بعد کا موت ہے اور مرن تو بعد کی اگلی زندگی وہ بارے میں فکر ہی نہیں اگر آپ نے اولاد کا فیوچر بناؤ ہے تو ابو دادا بھی سوچنا چاہیے نا کہ مرن تو بعد کیا ساری اولاد حساب و کتاب نہیں ہونا مرن تو بعد کا حساب و کتاب نہیں ہونے لیکن انہیں کوئی فکر ہی نہیں صبح بعد ملنا ہوئے جاب کے ملنا ہوئے کالج ملنا ہوئے یونیورسٹی ملنا ہوئے تو اسا اپنے بال اٹھے دے ہیں پوتر اٹھی متا بس مس تھی مجھے متا تو لیٹ تھی مجھے متا جاب تو اپسیٹ دے کرنے میں غیر حاضر کرنے میں نہ پہنچ سکے لیکن نماز واسطے ایسا اٹھے نہیں کیسے لمبیا راتاں گزر دیا کوئی فکر ہی نہیں نہ آپ نے فکر ہے نہ اپنے اولاد کی فکر ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ واضح طور پہ فرمایا کہ قو انفسکم واہلیکم نار وقودها الناس والحجارہ کیا ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اپنی اولاد کو بچاؤ وہ جہنم کو جنہ ٹھکانہ انسان اور پتھر ہے تو کیا سب اور فکر کے نہیں چیزیں ہوتے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف راتاں ساتھ عطا فرمائے کہ ان راتاں دے وچ اساں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور وہ بابرکتہ راتاں جڑے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ساتھ عطا فرمائے وہ رات بھی آمن والی ہے شب برات 15 رمضان 15 شعبان معظم دی رات برات ہی تو ہی واسطے آگے ہوئے کہ برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا آزادی حاصل کر لینا کیڑی چیز تو چھٹکارا کیڑی چیز تو آزادی جہنم تو آزادی گناہوں تو چھٹکارا لیکن وہ رات بھی ساری غفلت دے وچ گزر گئی وہ رات دے وچ بھی اساں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیسے کریں گے تے جڑی رات اتوار دی شام یعنی سوار دی رات جڑی آنی ہے 15 شعبان معظم دی رات شب برات وہ رات ایک خاص رات دے وچ ٹکرا دے ابن ماجہ دی حدیث ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ینزل ان اللہ عز وجل ینزل علی سماء الدنیا اللہ تبارک و تعالی اپنی شان اور شوکت دے گئے پہلے آسمان کے اوپر جلوہ افروز کی اور اس بعد اعلان فرمائے دے یعنی ویسے تو رات جنہیں گزر بجے ہر رات تریہائی رات گزر بجے رات کا آخری پہر ہر رات اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز کی دے اور لوگوں کو اپنی رحمت اپنی بخشش مغفرت کی طرف سے دے لیکن ایک جی رات ہوگی 15 شعبان کی رات ایک خصوصی کرم ہوگی ان وسیع بخشش ہوگی ان وسیع مغفرت ہوگی ان وسیع معافی ہوگی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عفو و کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی بخشش اور ان کی مغفرت اپنے عروج دے ہوتے ہوگی انتہائی عروج دے ہوتے ہوگی اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے دے ان کی رحمت انسان کو سنے دیے کہ کوئی ہے میرے کو بخشش مانگنے والا مو شخص کو بخشنے والا کوئی ہے میرے کو روزی رزق کا طلبگار اور آج ہر دوسرا شخص کیا ہے رزق روزی کے معاملے میں پریشان ہے تو یہ رات ہم نہیں پڑی 15 شعبان معظم کی رات کو غفلت کے وچ نہ گزارو چلو آخرت نہیں کم از کم دنیا کی فکر نہ کاری ہو اللہ تعالیٰ کو روزی رزق کا مانگو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی میرے کو رزق مانگنے والا ہے کوئی میرے کو روزی طلب کرنے والا اس کو میں رزق عطا فرماؤں ہے کوئی بیماری کو چھٹکارا مانگنے والا میں اس کو آزادی عطا کرنے والا میں شفا یاب کرنے والا ایسا لکھا روپے خرچ کرنے دے ڈاکٹر کو فیسا بھر کے تو جڑا خود سنے دے اللہ تبارک و تعالی اور جڑا اعلان فرماتے ہیں کہ آؤ میرے کو آ کے میرے کو معافی مانگو آ کے میرے کو دعاؤں مانگو تھوڑی دعاؤں میں قبول کروں لیکن ایسا کیا ہے غفلت کا شکار رہ گئے اور آقا کریم علیہ السلام نے
ایک قبیلے کا ذکر کیتا بنو کلب قبیلہ یہ وہ قبیلہ ہے کہ سب تو زیادہ بکریاں انہیں پاتیاں میں نہیں بکریاں پالن والا قبیلہ ہے اور ایک روایت کے مطابق 70,000 بکری وہ قبیلے دے وچ ہے 70,000 بکریاں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شب برات 15ویں شعبان معظم کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب دے بکریے دے وان کو بھی زیادہ میری امت دے گناہگاراں کو بخش دے لیکن کیا ہے ان کی رحمت طلب کریں گے کہ آؤ میری بارگاہ دے وچ آؤ آ کے میرے کو معافی مانگو آ کے میرے کو تساں دعاواں مانگو لیکن کیا ہے اساں غفلت کا شکار تھی ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی دے اور برے کاموں کو روکیں گی ان کو جو لوگ اعتراض کریں گے وہ آدم سے کہ فلانا نمازی بھی ہے دھوکے باز بھی ہے نمازاں بھی پڑھ دے فراڈی بھی ہے نماز بھی پڑھ دے اور ملاوٹ بھی کریں دے نماز بھی پڑھ دے لیکن اچھا کردار کہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ غلط سوچ ہے یہ غلط فکر ہے جڑی سارے اندر پاتی گئی ہے یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا جناب فرمایا کہ بے شک نماز کیا ہے بے حیائی اور برے کاموں کو روکیں گی یہ ممکن بھی کہنے کہ ہوئے نمازی اور نام فراڈی ہوئے نمازی ہوئے دھوکے باز ہوئے نمازی ہوئے اور ملاوٹ کرے ہوئے نمازی ان کے معاملات غلط ہوئے نمازی اور لوگوں کا حق کھاوے ہوئے نمازی اور لوگوں کو دھوکہ دے لوگوں کے نال فراڈ کرے ہوئے نمازی اور بد کردار ہوئے یہ ممکن کہنی تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نماز نہیں وہ بندے دے اندر کمی پاتی نہیں ہے اگر نماز خدا نہ خواستہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گی پہلے تو یہ مطلب یہ نہیں کہ نماز غلط ہے یہ مطلب ہے کہ میرے اندر یہ چیز برائی پاتی نہیں ہے کہ میں نماز کے جڑے فوائد ہیں انہیں کو حاصل نہیں کر سکتا مثال کے طور پہ جس طریقے وچ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پیٹ دے وچ ایک لقمہ ہی چلا وے نا حرام دا 40 دہاڑے تک عبادت کا دور دعا ہی قبول کرنی تھی اگر ایک لقمہ پیٹ دے وچ حرام دا چلا وے 40 دہاڑے تک دعا قبول کرنی کوئی عبادت قبول کرنی شخص کیا صحیح انہاں چیزوں کی طرف غور فکر کریں کہ انہاں چیزوں کی طرف اسا سوچے دے اسا انہاں چیزوں کو کیسے لے دے اسا کیا ہے اسلام کے اوپر الزام سکے سو اسے داڑھی والے فراڈی ہے اسے نمازی تھی میں فراڈی ہے اسے حاجی تھی میں فراڈی ہے اگر حج کرن گے اور آقا کریم علیہ السلام سے روزے دھوتے گئے کعبۃ المعظمہ آنکھوں کے سامنے دیکھتے آئے اور تو بعد بھی اگر وہ شخص تبدیل نہیں کیا تو ان کا مطلب ہے کہ ان کا حج اور ان کا عمرہ قبول کرنی تھی یہ کیویں ہو سکتے ہوئے نماز کے وچ اللہ کے حضور جھکے اور وہ نماز انسان کو فائدہ نہ پہنچاوے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے وچ انسان آوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالی نہ کاٹے یہ ممکن کہ نہیں صرف وجہ کیا ہے کیا وجوہات ہونی ہیں انہیں کی طرف اسا غور فکر کیسے کریں ان کی طرف اسا دیکھتے کیسے یہ جڑی شب برات آتی پئی ہے یہ کو غفلت دے وچ نہ گزارو یہ حقیقت دے وچ رمضان دی تیاری ہے رمضان مبارک اگلا جڑا مہینہ ہے ان کی تیاری واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دے احاطہ رکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت مایوس نہ تھی وہ بڑی بے انتہا کی رحمت ہے انسان کو بیان ہی نہیں کر سکتا اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے موسیٰ علیہ السلام دے دور دے وچ ایک گناہگار شخص تھے اتنے ان کے گناہ ہیں کہ انہیں دی قوم تنگ تھی ان شخص کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کہ اس شخص کو کٹ وسطی تو کٹ ہوئے نہ ہو کہ یہ وجہ تو عذاب آ وجہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی گال مانی ان کو کٹ چھوڑیا مجھے جنگل دے وچ گیا نہ کوئی دوست ہوئے نہ کوئی گراہ ہوئے نہ عزیز نہ رشتہ دار سارے ساتھ چھوڑ دیتا جو کچھ انہیں کو موجود ہے کھانا پینا رہ گیا جن میں کچھ بھی نہ بچیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دے وچ عرض کیتا آخری وقت انہاں دے میرے قریب آیا تو انہیں آکھیا کہ مولا میں کو سب نے چھوڑ دیتے میرے بھراوے نے چھوڑ دیتے عزیز و اقارب رشتہ دار سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیتے
لیکن مولا میں تیرے کو مایوس نہیں تھا، تو میں کو نہ چھوڑی، تیرے کو میں معافی منگدا، میرے گناہ واقعی اتنا ہیں کہ وہ لوگ تنگ تھی کہ آپ بستی دے وچ میں کاٹ چھوڑے نے، لیکن مولا آپ نے رحمت کو تمہیں گناہ کٹے، میں تیرے کو معافی منگدا، میرا مولا تمہیں کو معاف کر دے۔ یہ لفظ آخر رہ گیا آخر وہ حالت دے وچ اوندا انتقال تھی گیا، اٹھ مریا، حکم تھیا اے موسیٰ ساڑا یار کر کے حکمان کے دفنا اور اعلان کر دے کہ جڑا شخص بھی ہوئے جنازے دے شریک تھے سے وہ شخص کو نہیں وجہ تمہیں بخش دے سا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، لوگ کے وان طریقوں نے جنگل دے وچ تو وہ حیران تھے کہ یہ تو وہ شخص ہے جن کو سا کاٹ چھوڑے آئی گناہوں دی وجہ تھی، وہ آئے آخر کہ اے موسیٰ تو ساڑھے نال مذاق کرے، یہ وہ شخص ہے جن کو سا کاٹ چھوڑے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ دے وچ عرض کیا کہ مولا ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ واقعی وہ گناہگار ہی، لیکن کیا ہے مرن تو پہلے میرے کول آئے اور آ کے معافی منگیے اور اتنا دل دے نال معافی منگیے۔ اگر وہ چاہتا کہ پوری قوم کو میں معاف کر دوں تو انہی توبہ کی وجہ تو پوری قوم کو میں بخش دے وہاں، پوری قوم کو میں معاف کر دے وہاں۔ یہ تھی بنی اسرائیل کا گناہگار۔ آقا کریم علیہ السلام آپ کا محبوب ہے اور آپ کی امت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو گناہگار شخص کدھر بھی اللہ کی رحمت کو مایوس نہ تھی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، چوکھا وقت انسان کو باقی بچ گئے، چوکھے سال انسان کو باقی موجود ہیں، کوئی پتہ نہیں انسان کی زندگی کا۔ تو ایک غفلت نال رات نال اللہ کو شب برات ای رات دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی منگو، ای رات دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزق اور روزی کا سوال کرو، دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔